بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے جادو کی حقیقت، جادو کی پہچان اور اس کی علامات بیان کریں گے کہ جادو کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ جادو برحق ہے، چونکہ بہت سے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جادو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، قبر کے حال کو مردہ ہی جانتا ہے۔ جس کے اوپر بیتتی ہے، جس کے اوپر یہ چیزیں آ کر کے پڑتی ہیں، وہی جانتا ہے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے حضرات کو دیکھا ہے جو جنات کا انکار کرتے ہیں، جو جادو کی حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب ان کو پریشانیاں ہوئیں، جب وہ شادی کے بندھن میں پھنسے، یا جب ان کو پریشانیاں ان کے بچوں کو ہوئی، ان کی بیویوں کو ہوئی، تو پھر وہی لوگ علماء کے پاس، اماموں کے پاس اور عاملوں کے پاس چکر لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، پریشان ہیں، دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور اس میں ہوتا ہی یہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ علامہ ابن قدامہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جادو فی الواقع موجود ہے، یعنی جادو حقیقت میں واقعتاً موجود ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی تو وہ بیمار کر دیتا ہے، کبھی انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور کبھی شوہر کو بیوی کے قابل نہیں چھوڑتا، اور کبھی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ اور کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جادو 70 قسم کا ہوتا ہے، جادو 70 طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور جادو واقعتاً موجود ہے۔ دیکھیے، اگر نہ ہوتا تو ایک یہودی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرتا ہے۔ ایک یہودی لبید بن عاصم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہودی لبید بن عاصم نے اللہ کے نبی پر جادو کیا، جس کے اثر سے آپ بیمار رہنے لگے۔ چنانچہ پھر یہ دونوں صورتیں معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھا، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ سفر میں، حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سفر میں یا حضر میں یا جہاں بھی کوئی مشکلات پیش آتی تھی تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ بہرحال تو جادو حقیقت میں موجود ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ جادو کی علامات کیا ہیں، جادو کی پہچان کیا ہے۔ جس انسان کے اوپر سحر ہو، جادو ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن بدن سوکھتا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ کھاتا ہے بکری کی طرح اور سوکھتا ہے لکڑی کی طرح۔ تو وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، لیکن وہ سوکھتا جاتا ہے، اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوائی کوئی اثر نہیں کرتی، بدن کے اندر سوئی سی چبھ جاتی ہیں، کانٹے سے چبھتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ پورے بدن میں درد بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال مختلف پہچان ہوتی ہے، انسان دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہم نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا ہے۔ بہرحال یہ بھی پتہ چلا کہ اگر جادو نہ ہوتا تو جادو سے بچنے کی پناہ نہ طلب کی جاتی، جادو سے بچنے کی پناہ نہ مانگی جاتی۔ تو یہ تمام کی تمام علامات ہیں، اور بھی نشانیاں ہیں، علامات ہیں سحر کی، جادو کی۔ تو اب ہم اس میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور بہت مختصر علاج بتا رہے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردست لکھا ہے کہ اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، اور ہر انسان اس کو کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے اس کو، اور اس کا اثر فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی زیادہ بڑا علاج بھی نہیں ہے۔ علاج یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر سحر ہو، جادو ہو، کوئی بتلا دے کہ اس کے اوپر جادو ہے، تو اسی انسان کو چاہیے کہ اتوار کے دن سورج نکلنے سے پہلے زمین کے اوپر، کچی زمین پر کھڑا ہو جائے،
کچی زمین آپ نے دیکھی باہر نکل کر کے گھر میں ہو، گھر میں نہیں ہے تو باہر بھی کہیں جا کر کے ہو سکتا ہے، اور اگر باہر نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی شہروں کے اندر ہوتا ہے، کچی زمین ملنا دشوار ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کے وہاں جو تھوڑا بہت مٹی کھٹی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کھڑا ہو جائے اور پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد پڑھنا ہے 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی پوری صورت پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب اس کام کو کر لیں گے تو اس کا جادو اس کے پاؤں کے تلے آ جائے گا۔ تو اس کام کو کرنے کے بعد میں وہاں سے ہٹیں اور اس مٹی کو کھود کر کے، اس مٹی کو کھرچ کر کے ایک دہکتی ہوئی انگاروں کی آگ میں ڈال دیا جائے، انشاءاللہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے۔ سورج نکلنا جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ عمل تو یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 تعویذ بھی لکھے ہیں، کسی عالم سے، متقی پرہیزگار آدمی سے ان تعویذ کو لکھوا کر گلے میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد احتیاط کے طور پر آپ حضرات کیا کریں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صبح اور شام اس کو پڑھتے رہا کریں، 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے دم کر لیا کریں، اور اسی طریقے سے اپنے بدن پر پھیر لیا کریں۔ آپ اس عمل کو ہمیشہ بھی کر سکتے ہیں، 11 دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ بہت ہی زبردست صورتیں ہیں اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں۔